آیت کو پیش کیجئے۔ زیادہ تر سلف میں جو بڑے بڑے علماء رہے، محدثین رہے، شارحین رہے، انہوں نے اس آیت کو نام بھی دیا ہے آیت المحنہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی گئی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر واقعی تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہاری محبت کی صداقت، تمہاری محبت کی کذابت یہ ایک میزان۔ سلف صالحین میں سے زیادہ تر اس آیت کو کہتے تھے آیت المحنہ، امتحان والی آیت ہے۔ جو بھی کہتا ہے اللہ سے محبت ہے اسے اپنی محبت کا ثبوت دینا پڑے گا، اور محبت کا ثبوت کیا ہے؟ فاتبعونی، اللہ سے محبت یہ ہے کہ جو اللہ کا سب سے محبوب بندہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتباع کی جائے، ان کی اقتداء کی جائے، ان کے فرمان کو علی العین والراس رکھا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اشارتاً اس کو بیان بھی کیا ہے، جیسا کہ ایک موقع سے سورہ نساء نمبر 65 فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی آپ کے رب کی ربوبیت کی قسم، جو اللہ کو رب تو مان لے لیکن اگر اپنے ذاتی جھگڑے میں آپ کو ثالث حاکم فیصل نہیں مانے، آپ نے فیصلہ کر دیا، اس کے اندر اگر وہ شک اور شبہ بھی مانتا ہے تو بھی اللہ اپنی ربوبیت کی قسم کھا کے کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے جب تک کہ رسول اللہ کو اپنا فیصل ثالث، اپنا متبوع اور اپنا امام رہبر رہنما صحیح طریقے سے کوئی نہیں مانتا، لاکھ دعویٰ کر لے ایمان کا، اللہ کی ربوبیت پر بھی اس کا ایمان ہو، اللہ ہی کہہ رہا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے اپنے فیصلے کے ساتھ ملا کر کے رسول اللہ کا یہ مقام بیان کیا۔ 36 نمبر کی سورۃ الاحزاب کی آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کوئی مومن مرد، کوئی مومنہ خاتون اس وقت تک صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے اللہ کا فیصلہ آ جائے، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اور اپنے سارے اختیارات رد کر دے، سارے اختیارات چھوڑ دے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو وہ مومن کامل ہے۔ ہم اور آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف منمانی کرتے ہیں۔ جو لوگ جھنڈیاں لہراتے ہیں یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں انہی کو دیکھ لیجئے، چہرے کے اعتبار سے دیکھیے، لباس کے اعتبار سے دیکھیے، کبھی مسجد میں صف کے اعتبار سے دیکھیے، وضاقتہ دیکھیے، گفتار کے اعتبار سے دیکھیے، ان کے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، یا کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے دیکھیے، سر تا پیر رسول اللہ کی عصیان نافرمانی میں غرقیاب ہے، پھر بھی زبان سے دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ جو اپنے محبوب سے صحیح معنوں میں محبت کرتا ہے، محبت اتنا پاکیزہ لفظ ہے جس سے بھی اگر انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کا تابعدار ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، جانثار ہوتا ہے۔ یہاں ایک مثال بیان ہوئی ہے، صحابی عبداللہ اپنے محبوب محمد الرسول اللہ سے کتنی سچی محبت کرتے تھے، جب ان کی غیرت پر حرف آیا، جب ان کی عزت پر جرح ہوئی، اور یہ عزت پر جرح باپ کی طرف سے ہوئی، رسول اللہ سے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی اجازت ہو واللہ لئن شئت، آپ چاہیں لأتینک یا لآتینک برأس ابی، اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کے پیروں میں رکھ دوں، اگر یہ آپ کی اجازت ہو۔ لیکن جو رؤوف الرحیم ہیں، کیونکہ اللہ نے ہی کہا ہے 128 نمبر کی آیت سورہ توبہ کی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، تم ہی میں سے تمہارے لیے اس قدر مہربان شفیق رسول اللہ نے بھیجا ہے،
اگر پیروں میں کانٹا تمہیں چبھے تو اس کا اثر اس کے دل میں ہوتا ہے، یعنی تکلیف ہم اور آپ کو محسوس ہو، اس تکلیف کا جتنا درد ہمیں ہے اس سے کئی گنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اسی لیے ہر ایک نبی نے اپنی دعا کا سوال دنیا میں ہی کر لیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی والد کی مغفرت کا سوال کر لیا، حضرت نوح نے اپنے فرزند کی مغفرت کا سوال کر لیا۔ بہرحال جس نبی کو رب العالمین نے ایک خاص دعا دی تھی وہ دعا کا سوال دنیا میں ہو گیا۔ رسول اللہ امام الانبیاء والمرسلین ہے، آپ کو بھی یہ اعزاز ملا، لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کے لیے ایک مقبول ترین دعا تھی جو ایک آپشن کے طور پر ان کو دی گئی تھی، جو مانگا جائے گا اگر اللہ کی نافرمانی کے خلاف اور اس کے قاعدے منشور اور اس کے نصب العین کے خلاف نہیں ہے، دے دیا جائے گا۔ ہر ایک نبی نے دنیا میں ہی اپنی دعا کا استعمال کر لیا۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَنْ قَالَهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لیکن میں نے اپنی وہ دعا اس دنیا میں استعمال نہیں کی، اسے مؤخر کیا ہے میدان محشر کی شفاعت کے لیے، اور سب سے پہلے اللہ کی اجازت سے جہاں میں سفارش کروں گا یہ وہی دعا کا نتیجہ ہے، یہ وہی دعا کا صلہ اور بدلہ ہے۔ اور وہ شفاعت کیا آپ اپنے لیے کریں گے؟ وہ شفاعت کیا آپ اپنے فائدے اور اپنے جنت کے درجات اور اس کی بلندی کے لیے کریں گے؟ رسول چاہتے تو دنیا میں اس دعا کے بدلے احد پہاڑ کو سونے کا بھی بنوا لیتے۔ آج ہم نے کئی ٹکوں کے لیے رسول اللہ کی سنت کو پیروں سے روندا ہے، تھوڑے سے مال، تھوڑے سے فائدے کے لیے کتنی رسول کے اقوال کی بے حرمتی کی ہے۔ جب ذریعے معاش کے مسائل آتے ہیں، حصول رزق کا معاملہ آتا ہے، تھوڑی سی منفعت ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی بار جھوٹ بولتے ہیں، کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جن کو اللہ نے نبوت اور نبوت کی تبلیغ، نبوت کی دعوت اور نبوت کا جو بار گراں ہوتا ہے اس کو انگیز برداشت کرنے کے توسط بدلے میں ایک دعا بطور آپشن دی تھی۔ اگر وہ دنیا میں احد پہاڑ سونے کا اے رب بنا دے یہ بھی کہہ کر کے استعمال کرنا چاہتے تو اللہ ان کے لیے احد پہاڑ سونے کا بنا دیتا، لیکن امت کا درد تھا، امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شفقت تھی، رحمت تھی، اسی لیے سارے ہی انبیاء رسول یا سارے ہی ان کی امتیوں کے افراد میدان محشر میں نعرہ زبان پر کیا لگائیں گے؟ نفسی نفسی۔ ہر ایک کی زبان پر میدان محشر میں، ہم بھی، ہماری زبان پر بھی یہی نعرہ ہوگا، نفسی نفسی، ہم بچ جائیں، آج ہم نجات دے دیے جائیں۔ لیکن رسول اللہ کی زبان پر نعرہ کیا ہوگا؟ امتی امتی، میری امت میری امت۔ اسی لیے راتوں میں بیدار ہو کے تہجد اللہ کے سامنے پڑھ کے سجدہ ریز ہو کر کے اپنے لیے جہاں رسول نے دعا مانگی ہے اپنی امت کے لیے ان سے زیادہ دعا کی ہے، امت کا سوال کیا ہے۔ یہ ساری حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس صحابی کے منہ سے یہ سنا نبی آپ کی گستاخی ہوئی ہے، عرش والے نے جس کی تعریف کی ہو، جس کی تکریم کی ہو، اگر روئے زمین کا کوئی شر پسند اس کی گستاخی کرے تو انجام یہی ہونا چاہیے، اگرچہ وہ میرا باپ ہی کیوں نہیں ہے، آپ کہہ دیں تو ان کا سر قلم کر کے پیروں میں ڈال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر اخاک یا بر اباک و احسن صحبتا، اگر تمہارے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور اگر تمہارے والد ہیں جن کے تعلق سے تم ایسا ایسا مجھے کہہ رہے ہو، میری یہ تعلیم نہیں ہے، میرا یہ پیغام نہیں ہے، میری یہ راہ نہیں ہے۔ اور ظاہر شریعت محمدیہ کے معلن، اعلان کرنے والے، شارع، اس کی شرح کرنے والے، پوری دنیا میں اس کا پرچم لہرانے والے محمد الرسول اللہ ہیں۔ جس شریعت کو لانے والا، جس شریعت کو بیان کرنے والا، جس شریعت کو روئے زمین پر اظہار کرنے والا دلی اعتبار سے اتنا شفیق ہے، اتنا رحیم ہے
کہ اس کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ سارے وسائل موجود تھے، چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے۔ پھر جس شریعت کا لانے والا اتنا رحیم ہے، اتنا شفیق ہے، اس شریعت میں انتہا پسندی، دہشت گردی یا پھر انسانیت کے قتل کی تعلیمات کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی عبداللہ سے کہا، بر اباک و احسن صحبتا، وہ تمہارے باپ ہیں، اگرچہ وہ میری عزت پر حملہ آور ہوئے ہیں لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ ایک نہیں کئی ایک ایسے واقعات ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محبت کا ثبوت جہاں رسول کی ذات سے یا پھر کسی اور شے جو رسول سے جڑی ہوئی ہے اس کے متعلق قربانی دے کر کے کیا ہے۔ 4889 نمبر کے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، شاید یہ واقعہ بھی اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا ہوگا لیکن موقع کی مناسبت سے اس طرح کی باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ایک طرف سماج معاشرے کے اندر جہاں جھوٹا نعرہ ہے، کسی ایک موقع سے رسم بنا کر کے اسٹیج لگا کر کے کسی ایک خاص وقت میں اپنے طریقے سے جہاں لوگ محبت رسول کا نعرہ لگاتے ہیں، دوسری طرف جو حقیقی معنوں میں رسول سے محبت کرنے والے تھے ان لوگوں نے قربانی کیسے دی ہے۔ ایک موقع تھا، مسجد میں محفل جمی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا، آپ کے اس وقت 9 گھرانے موجود تھے، سارے گھرانوں میں پوچھوایا لیکن سب گھرانے سے صرف یہی جواب ملا، ما عندنا الا ما، ہمارے پاس ضیافت کے لیے صرف پانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ نے مجمع صحابہ میں اعلان کیا، الا من یضیف ضیفا، آج کی رات میرے مہمان کی ضیافت کون کرے گا؟ ابو طلحہ ہے، وہ اٹھ گئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی آپ کا مہمان یہ ہمارا مہمان ہے۔ گھر گئے، بی بی سے کہا جو بھی ہے پیش کر دینا اور ذخیرہ اندوزی کچھ بھی مت کرنا، باقی کچھ بھی مت رکھنا، رسول اللہ کا مہمان ہے۔ بیوی کا جواب ملتا ہے، ما عندنا الا قوت الصبیہ، ہمارے پاس صرف بچوں تک کا کھانا ہے، ہمارا بھی کھانا نہیں ہے، صرف بچے کھائیں اتنا ہی کھانا ہے۔ تو بھی اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں اگر بچے بیدار ہوتے ہیں، رات کا کھانا مانگتے ہیں تو میں آرڈر دیتا ہوں، فنوّمِیہم، ان کو سلا دینا، بچوں کو بھوکا سلانا۔ اور اس کے بعد کہا چراغ بجھا دو اور وَنَتْوِ اللَّيْلَ یا وَنَتْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَ، ہم بھی پیڑ پہ پتھر رکھ لیں گے، بھوکے ہی پوری رات گزار دیں گے۔ یہ مہمان ہے رسول اللہ کا، جو بھی ہے پیش کر دینا۔ جو گھر میں تھا بچے بھی بھوکے ہی سوئے، پوری رات بھوکے گزاری، اور گھر والے ابو طلحہ اور ان کی اہلیہ انہوں نے بھی بھوکے ہی گزار دی، لیکن مہمان شکم شیر ہو کر کے گیا۔ رب العالمین نے پورا نظارہ دیکھا اور اس کے بعد یہ کردار اتنا پسند کیا، قرآن کریم کے حروف میں نازل کیا۔ جیسے ہی صبح کی نماز ہوئی بلایا اور رسول اللہ ہنسے اور اس کے بعد کہا اللہ بھی تمہارے اس کردار پر مسکرایا ہے۔ شروع میں تو وہ ڈر گئے جب پوچھا کہ رات میں مہمان کے ساتھ ایسا کیا کیا، انہیں لگا کہ کچھ گستاخی ہو گئی ہے، لیکن اللہ نے اس کردار کو قرآن کے حروف میں بیان کیا ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہتے ہیں، بچوں کو بھوکا سلاتے ہیں، لیکن رسول کا مہمان آئے تو پیٹ بھر کے رخصت کرتے ہیں، اپنی ضرورت پر ہمیشہ اوروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج ہم کتنے سیلفش ہوئے ہیں، تھوڑا سا بھی ہمارا فائدہ ہے تو ہم ظلم کرنے سے باز نہیں آتے، قہر برپا کرنے سے باز نہیں آتے، اور اس سے بھی زیادہ اپنا حق نہیں بھی ہے، پتہ بھی ہے، تو بھی زبان کی اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو کسی کا حق لینے سے چھیننے سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ سارے عیوب ہم میں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ جو محبت کرتے ہیں ان کے ایسے ایسے کردار قرآن کریم اور فرمان رسول کے اندر موجود ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں محبت کا معنی مفہوم سمجھنے اور صحیح معنوں میں جو اس کے تقاضے ہیں اسے سینوں میں بسانے، رچانے اور زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأكبر. قوموا إلى الصلاة.